بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومعروف اور ومغفرۃ اور معاف کر دینا، خیر بہت بہتر ہے، من صدقہ اس صدقے سے، کہ یتبعها اذی کہ جس کے پیچھے ہو تکلیف دینا، واللہ کیونکہ اللہ تو غنی بے پرواہ ذات ہے، الحلیم اور حوصلے والی ذات ہے۔ سورۃ البقرہ کا آخری مسئلہ کہ اے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر، چوتھا مسئلہ یہی تھا سورۃ البقرہ کا۔ خرچ کرنے کے اندر دو شرطوں کے ساتھ خرچ کرے گا تو میں تجھے بڑا ثواب عطا فرماؤں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خرچ کے بعد کبھی احسان نہ جتلانا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد کسی کی دل آزاری بھی نہ کرنا۔ ان دو شرطوں کے بعد تو اگر خرچ کرے گا تو میں تجھے بہت ثواب سے نوازوں گا۔ آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت میں 263 نمبر آیت کہ اے انسان کبھی کبھی یہ بھی ہوگا کہ تیرے پاس خرچ کرنے کا کچھ نہیں ہوگا، کوئی سائل آ جائے گا تو آپ سائل کو اچھے طریقے سے رخصت کیا کر، اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے قول معروف صدقہ، کہ اچھی بات کہہ دینا، سائل کو اچھا جواب دے دینا، یہ بھی بڑا صدقہ ہے۔ تو اچھی بات کہہ دینا یہ صدقہ ہے، اس صدقے سے بہت بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف دے انسان اور اس کو طرح طرح کی باتیں سنائے۔ تو اچھی بات کے ساتھ اس کو ٹال دیا کر، اللہ جی اچھی بات تو کہتا ہوں لیکن کیا کروں، آگے سے پھر کوئی وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ معاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ جو ہے، اچھی بات کہنا الگ صدقہ، معاف کرنا الگ صدقہ، اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے انشاءاللہ سبق بعد میں۔ آج کے سبق کے اندر بیان یہ کرنا ہے کہ اچھی بات کہنا یہ صدقہ بھی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ سبق یاد رکھنا، اچھی بات کہہ دینا سائل کو یا کسی اور انسان کو، سائل نہ بھی ہو آپس کے دوران بھی صدقہ ہے، بہت اونچا صدقہ۔ اور یہ صدقہ جو ہے ایسا صدقہ ہے کہ اگر کوئی اعمال کے اندر غلط خرابی ہو گئی، صحیح عمل نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو صحیح بھی کر دیں گے اور انسان کا عمل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ بڑا ثواب ہے اچھی بات کہنے پر، لیکن ہے بڑا کم آج کل حساب میں۔ معاشرہ بڑا غلط ہے، انسان جتنے تک باتیں سنائے نہیں تو انسان کا دل نہیں بھرتا، اور کہتا یہ ہے کہ میں سناتا اس لیے ہوں تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، اور میں جناب بات کر سکتا ہوں، میں ایسا ویسا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر عجیب الفاظ آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کسی کو کچھ کہنے سے پہلے کچھ سوچا کر. کیا سوچوں اللہ جی؟ سوچنا یہ ہے کہ جو آیا ہے سیل وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی آخر کسی کا بھائی ہوگا. اسی طرح تیرے بھی بھائی ہیں، تیرے بھی بیٹے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حالات میں تبدیل کر کے تیرے خاندان پر نہ نازل کر دوں، پھر کیا کرے گا؟ اب یہ سوچو، تھوڑا سا توجہ فرماؤ، مہربانی کر کے تھوڑا سے گہرائی میں جاؤ کہ انسان جس وقت دوسرے کو جھڑک رہا ہو، بھئی نکل جائے یہاں سے، اسی وقت سوچے کہ دیکھے کہیں میں نہ آ جاؤں کچھ دنوں کے بعد. اسی وقت سوچے کہ کوئی میرا بیٹا اسی طرح کا محتاج بن کر کسی کے پاس نہ گیا ہو اور میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر میرے اوپر کیا ہوگا. قرآن مقدس کا انداز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام سورت النساء ہے، 4 پارہ آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. چاہیے کہ ڈر جائے انسان کہ ہو سکتا ہے میرے پیچھے ایسی کمزور اولاد میری بن جائے تو میں ان پر کتنا ڈروں گا، یہ حالات میری اولاد پر آ جائیں. جس وقت تو سوچے گا تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اس وقت اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. اوہو یہ کیا کہہ رہا ہوں، زبان سے اب الفاظ نکلیں گے تو بڑے خوبصورت نکلیں گے، اور ہوگا کیا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. او انسان دوسرے کو بات کرتے وقت خوبصورت بات کیا کر. حالات میں تبدیل کرتا رہتا ہوں، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کبھی کسی کے حالات ہوتے ہیں غربت والے، ایک لڑی گزرتی ہے، خاندان گزرتا ہے، دوسرے کی آتی ہے خاندان، تو میں اس کو مال دے دیتا ہوں. مال ان کے پاس بڑی اڑائیاں لیتا ہے، بڑی زیادہ اس کو اونچا لے جاتا ہے. پھر 1-2 نسل گزرتی ہے تو غریب میرا یہ قانون ہے، میں حالات تبدیل کرتا رہتا ہوں. دھیان سے بات کیا کر، زبان سے نکالا کر. ہاں اچھی بات کہنا یہ بڑا صدقہ ہے، نہیں دینا نہ دیا جائے لیکن الفاظ پیارے نکالے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. ترمذی شریف کی حدیث، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، رفیق سفر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جدھر گئے حضرت معاذ بن جبل فرمائے اللہ کے رسول میں آ جاؤں؟ آ جائیں. عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے کے اوپر تشریف لے کے جاتے ہیں اور پر پیچھے بیٹھ جاتے حضرت معاذ بن جبل. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہنے لگ گیا ہے معاذ خبردار ہو، آخر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اپنے بشری تقاضوں کے مطابق بھی سفر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو راز بھی نہ بتلانا مقصد ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ میں آ جاؤں. آئندہ کے لیے نہیں کہنا میں آ جاؤں، ادھر ہی ٹکے رہنا، چپ کر کے کھڑے رہنا. سبحان اللہ. ایک دن آیا، پھر اللہ کے رسول نے سفر کی تیاری باندھی. معاذ بن جبل اللہ کے رسول کو بھی دیکھے، کبھی عمر کو دیکھے، اور دل میں خیال ہے عمر دل میرے قبضے کے اندر نہیں ہے، جدھر پیغمبر جاتا ہے ادھر ساتھ چلا جاتا ہے. تو نے تو پابندیاں لگائی ہیں،
اور یہ پابندی کسی کی مانتا نہیں ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول کو بھی پتہ چل گیا معاذ جو ہے وہ مجبور ہے، اور آنکھیں مجبوری بتلا رہی ہیں۔ فوراً عمر کو کہتے ہیں او عمر میرے معاذ کو کبھی کچھ نہ کہا کر، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دلی محبت کرتا ہے، اور یہ بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہی معاذ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کو وقت مل گیا، دل کے اندر خیال آیا کہ آج تو پیغمبر کے ساتھ علیحدہ وقت ملا ہوا ہے، اور وقت بھی بڑا ہے، بڑی پیاری باتیں کرنا شروع کر دوں، کچھ نہ کچھ مانگوں، کچھ نہ کچھ باتیں کہوں، کچھ نہ کچھ مسئلے پوچھوں تاکہ وقت اچھا گزر جائے۔ پیچھے سے بیٹھ کر کیا کہتے ہیں قال معاذ اخبرنی بعملی یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ اے اللہ کے رسول جی مہربانی فرماؤ، چھوٹا سا عمل مجھے ایسا بدلا دو کہ مجھے وہ جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے میں دور ہو جاؤں۔ یہ مسئلہ میں نے پوچھنا ہے آپ سے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد سألتنی عن عظیم انه لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اے معاذ بڑا اونچا سوال پوچھا ہے تو نے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ہاں کام تھوڑا ہو، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول جی اچھا پھر یہ جو مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے اونچا مسئلہ ہے، بڑا اوکھا مسئلہ ہے، بڑا اوکھا مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول بتلاؤ جی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ آسانیاں پیدا کر دے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، جس پر اللہ آسان فرما دے یہ عمل کرنا تو وہ تو آسان ہوگا، ورنہ ہے مشکل۔ اچھا بہرحال آپ نے یہ کام کرنے ہیں کون سے؟ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو اس کا شریک نہ بنانا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، نمبر 3 زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ اور وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ تو فرضی کام تھے او میرا معاذ، اصل کے اندر آپ نے تو چھوٹا سا کام پوچھا ہے وہ بتلانے لگا ہوں۔ لمبی حدیث آگے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی ابواب الخیر۔ او معاذ یہ تو نیک کام تھے، نیک کاموں کا خوبصورت دروازہ بتلا دوں۔ اندر بڑی نیکیاں ہیں، حجیں بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، عبادتیں اللہ کی ہیں۔ یہ تو عبادات تھی، بڑی بھلائی والی نیکیاں تھیں، لیکن خوبصورت دروازے اللہ نے لگائے ہیں ان نیکیوں کے اوپر۔ ہاں ہمارا بھی قانون ہے، دروازہ دیکھتے ہیں کسی کا، جتنا خوبصورت دروازہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار اندر کمرے
کمرے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، اندر محلات بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، یہ خوبصورتی والے دروازے بتلا دو۔ جی اللہ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کا رسول ضرور بتلاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک خوبصورت دروازہ جو ہے صدقہ، اللہ اکبر، الصدقہ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار۔ ایک خوبصورت دروازہ صدقہ کرنا ہے، صدقہ جیسا صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو ایسا معاف کر دیتا ہے جیسا کہ آگ پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتی ہے، ایسے ہی صدقہ گناہوں کو بجھا دے گا۔ یہ خوبصورت دروازہ ہے، اب کرو گے انشاءاللہ تھوڑا بہت صدقہ، بولو صحیح، آگے چلو۔ ہاں اصل کے اندر تو سبق سمجھانا ہے اپنا، کون سا قول معروف، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور حضرت معاذ فرماتے ہیں میں اور قریب ہو گیا، فرمایا اللہ کے رسول جی وہ مجھے عمل بتلانا ہے، یہ تو بہت اونچا دروازہ بتلا دیا، کوئی عمل بتلاؤ، میں چھوٹا سا عمل ہو میں کر کے جنتی بن جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا عمل بتلا رہا ہوں، سنو وہ تقوی مسجد والے، الا اخبرک بملاک ذلک کلی، میں تجھے ایسا عمل بتلا رہا ہوں تیرے سارے نیک اعمال بھی محفوظ ہو جائیں گے اور تجھے بہترین طریقے سے جنت بھی نصیب ہو جائیں گی۔ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں ساری تباہ کر دیتے ہیں، ایسا عمل بتلاتا ہوں نیکیاں بھی محفوظ ہوں گی، جنت میں بھی جلدی چلا جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ قلت بلا یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کف علیک ھذا فاخذ بلسانہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا دھیان کرنا، اس زبان کو اپنے اوپر قابو کر لے، جنت والا بن جائے گا اور جہنم سے دور ہو جائے گا۔ بِمِلَاكِ هَذَا بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّ، جتنے اعمال عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ بھی کر رہا ہے، تیری وہ نیکیاں بھی محفوظ ہیں، جنتی بھی جلدی بن جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا توجہ فرما، اپنے دل پر بھی سوچنا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری زبان نہیں ہے، یہ تو نشتر بن گئی ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کہ یوں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اوپر سے قرآن مقدس صدا دے کر کہتے ہیں دھیان کرو انسان، سورت کا نام سورت قاف ہے اور 26واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آیت نمبر میرے سامنے 18 ہے۔ او انسانا تیرے اوپر 2 فرشتے موجود ہیں، وہ ایک ایک لفظ تیرا لکھی جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، ایک لفظ بھی تیرا جو ہے ہماری لکھت سے دور نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہم تو بھائی کوئی بات ہوئے نہ ہوئے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پروگرام بنانا شروع کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اوپر سے اللہ فرماتا ہے دھیان کرنا، وہ انسان نہ تجھے روکا بھی ہے، یہ تو اونچا صدقہ تھا، تو ضائع کر رہا ہے اپنی زبان کے ساتھ۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 35-36 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
علم، اے انسان اس کے پیچھے نہ پڑا کر جس کے بارے میں تجھے یقین نہ ہو، میں سے سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیا کر، میں سے شکوک و شبہات کے پیچھے چل نہ پڑا کر، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں کے بارے میں بھی، آنکھوں کے بارے میں بھی، دل کے بارے میں اللہ ضرور پوچھے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ اکبر۔ معاذ کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لمبی بات جو کرنی ہے، گفتگو شنید ہو رہی ہے پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ، آگے سے کہتے ہیں اللہ کے رسول جی، قال یا نبی اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، وہ اللہ کے رسول جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی ہمارے سے مواخذہ ہوگا، اس کا بھی ہم سے حساب ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پہ، کون سے سوال کر رہا ہے؟ یہ پیار والے الفاظ ہوتے ہیں، کون سے سوال کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، سب سے زیادہ لوگ جو منہوں کے بل گھسیٹ کر جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ ان زبانوں کی کھیتی کی وجہ سے داخل کیا جائے گا۔ منہوں کے بل گھسیٹ کر، اللہ کے نبی سچے، اونچا بولو، اللہ کے نبی سچے، ہمارا باطن جھوٹا، منہوں کے بل گھسیٹ کر جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو زبان سے اچھی بات نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جانا، سورت کا نام سورت قمر ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے قرآن مقدس میں؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، ایک دن آنے والا ہے لوگوں کو ان کے منہوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذوقوا مس سقر، چکھو تم جہنم کا عذاب۔ تمہاری زبان تمہارے سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، دوسروں کی عزت کے ساتھ بھی کھیلتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے قول معروف، اچھی بات کہنا یہ صدقہ بھی ہے اور اپنے نام اعمال کو محفوظ کرنا بھی ہے۔ اپنے نام اعمال کو محفوظ کرنے، اعمال صحیح ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زبان عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔